دعا مانگنے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ سینے کے برابر دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کر لیں اور بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ حدیث میں ثابت ہے۔ دوسرے ہے کہ اسی کو ہاتھوں کو اس طریقے سے پناہ جیسا آدمی مانگتا ہے، جیسے آپ نے ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے تو انہی کو ایسے کر لیں۔ یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ ہے، پناہ مانگنے کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ کہ ہاتھوں کو بالکل کھول لیں پہلے ایسے اس طریقے سے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا الٹا کر لیں، اپنی ہتھیلیاں جو ہیں وہ نیچے زمین کی طرف اور ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف۔ اور پانچواں طریقہ یہ کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اٹھا کر دعا مانگیں۔ تو یہ 5 طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی اسی سے کسی کی تفسیر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی اور بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ان کو گھٹنوں کے بل بٹھایا اور فرمایا کہ اس طریقے سے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے دعا مانگو، یا ربی کر کے دعا مانگو۔ تو اسی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انہیں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ تو جب کوئی خاص ایسے مشکل وقت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ گھٹنے کے بل بیٹھ کے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ گھٹنے کے بل بیٹھنے کا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں جب قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے نا، جنگ کے قیدی، وہ گھٹنے کے بل بیٹھتے تھے، سیدھا بیٹھنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب آپ دعا مانگے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو اپنی عاجزی ظاہر کریں، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کا قیدی کہ ہم اللہ کے قیدی ہیں، ہم نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ ہم گناہوں کے قیدی ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔